لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، کچھ حلوہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی جنونی لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی اس بیس پر کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ محترمہ قرآن کی اور اسلام کی توہین کر رہی ہیں۔ میں اس موقع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں اس وقت جو ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو مذہبی جنونیوں کا، پاگلوں کا طبقہ ہے جو آپ نے دیکھا اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ وہ مذہبی جنونی اور پاگل لوگ ہیں جو شاید انزائٹی کے مریض ہیں یا ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، جو سینس لیس لوگ ہیں۔ کوئی بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ ہر جگہ یہ توہین تلاش کر رہے ہیں اور مارنے دھاڑنے پر آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، حقیقت یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا۔ اور جب انسان پاگل ہوتا ہے نا ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری میں، تو وہ اسی قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا ہے۔ یہ وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اب سوچیے اس خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا، ہم کیا ایز اے پاکستانی دنیا کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ پہلے ہماری حرکتیں دیکھ لیں آپ، اب تک ہم سے وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکا ہے، جو پوری دنیا میں ہمارا امیج گیا ہے۔ ایک مذہبی ہمارے پاس ایک ایسی چیز بچی ہوئی ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، باقی ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اس اسلام ہی کا آپ یہ تصور اگر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان کسی بھی وقت پاگل ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ جتنا احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں ایک سیکولر لوگوں کا طبقہ ہے جو دوسری انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ کوئی بھی موقع اسلام کو بدنام کرنے کا، علماء کو بدنام کرنے کا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور وہ کہتا ہے دیکھو یہ مولویوں نے یہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو ایسا ذہن بنایا ہوا ہے۔ اس واقعے کے خلاف میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جتنا احتجاج علماء ریکارڈ کروا رہے ہیں اور جتنا مذہبی طبقہ ریکارڈ کروا رہا ہے، اتنا کوئی دوسرا ریکارڈ نہیں کروا رہا۔ تو یہ ایک اچھا امیج بھی ہے کہ الحمدللہ اس واقعے کے خلاف، جو یہ واقعہ ہوا اس خاتون کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے خلاف احتجاج بھی مذہبی اسکالرز ہی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل ہے، کچھ پاگلوں کا اور چند بیوقوفوں کا مسئلہ ہے یہ۔ تو ایسے بیوقوفوں کو ہم سب نے مل کے کنٹرول کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، اے ایس پی صاحبہ جو خاتون تھیں وہ وہاں پہنچی اور انہوں نے اس خاتون کی جان بچائی، تو پولیس کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پہ بروقت کارروائی کر کے اس خاتون کی جان بچا لی اور ہم سب کو دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ ورنہ یہ چیز لوگوں میں اسلام کا داخلہ روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ لوگ کہیں گے یہ مسلمان سارے ہی پاگل ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت کس بات پہ اٹھا کے مار دیں یہ جان سے، اور ثواب سمجھ کے مارتے ہیں، یہ تو جنت کی لالچ میں مارتے ہیں۔ تو یہ بہت برا امیج ہمارا دنیا کے سامنے جا رہا ہے۔ ایسے مذہبی جنونیوں کو، ایسے بیوقوف اور احمقوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقولوا للناس حسنا۔ یہ ساری آیتیں قرآن کی انسانیت سے متعلق ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا، جتنی بھی وہاں چیونٹیوں کا ایک جتھا تھا۔ تو اللہ نے وحی نازل کی کہ کاٹا آپ کو ایک چیونٹی نے اور آپ نے ساری چیونٹیوں کو کس بیس پہ مارا؟ سوچئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک خاتون جو بیچاری اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے لوگ میرے اس عمل سے یہ سمجھیں گے، اور نہ وہ قرآنی آیات لکھ کے آپ پوچھ تو لیتے نا کسی سے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ۔ تو وہ نبی کسی عورت کی اس طرح سے اس کو مارنے کی کوشش کرنا، ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کرنا، جو ایک چیونٹی مارنے کی آپ کو بلا وجہ اجازت نہیں دے رہے، وہ نبی کیسے یہ سب چیزیں برداشت کریں گے؟ اور اسی نبی کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے، اور اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اسی نبی کی ناموس کو بچانے کا دعویٰ کر کے اس خاتون کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، زبان سے مسٹیک میں کوئی لفظ غلط نکل جاتا ہے، اس پہ توہین کے فتوے لگنا شروع ہوتے ہیں، اس پہ قتل و غارت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے مذہبی جنونی قسم کے پاگل ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کنٹرول کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خاتون سے معافی منگوائی گئی، ٹھیک ہے، معافی منگوانے والوں نے تو اس وقت کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ جنونی اور جو پاگل قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ہم یہاں سے بھگائیں۔ انہوں نے تو اس کوشش میں اس خاتون سے معافی منگوائی، ورنہ حقیقت میں اس خاتون کا معافی مانگنا بنتا نہیں ہے، بنتا ان لوگوں کا معافی مانگنا ہے جنہوں نے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ تو اور اگر بالفرض کپڑوں پہ کوئی عربی کے قرآن کی آیات ہی لکھی ہوتی بالفرض، تو بھی مارنا نہیں بنتا۔ آپ ان کو سمجھائیں گے سسٹر یہ جو ہے، یہ جو آپ نے قرآنی آیات کپڑوں پہ لکھی ہیں، یہ کپڑوں پہ لکھنا مناسب نہیں ہے، آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے۔
تو اور بھی طریقوں سے توہین دیکھیں، وہ توہین قابل گرفت ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہو کہ اس عمل کرنے والے کی نیت توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق اگر پاؤں میں آ رہے ہیں تو آپ کیا مقدس اوراق کو زمین پہ نہ ڈالیں تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، تو کہ آپ ان مقدس اوراق کو جلا دیں تاکہ وہ راکھ بن جائیں اور وہ نشان مٹ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مقدس اوراق کو جلانے کا تو ہمیشہ سے علماء حکم دیتے رہے، لیکن یہی قرآن مجید کو جلانا توہین کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ توہین کرنے والے لوگ جلا رہے ہوتے ہیں، صبح شام خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن کی توہین کی نیت سے جلا دیا۔ تو اب ہر جلانے والے کو آپ توہین پر محمول کریں، اس میں قرائن کو دیکھا جائے گا، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں جلا رہا ہے۔ ایک آدمی مقدس اوراق کو، قرآنی آیات کو جلاتا ہے تاکہ وہ نشان مٹ جائیں اور یہ اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں، یہ اوراق لوگوں کے پاؤں میں آ کے ان کی توہین نہ ہو، اور ایک آدمی اس لیے جلا رہا ہے تاکہ توہین ہو۔ آپ نے دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا۔ سرگودا میں تھا، وہاں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے ایک کنواں کھود کے نا مقدس اوراق کو اس میں ڈالا تاکہ میں ان کو جلا دوں اور لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ بہت سارے بوسیدہ جو اوراق تھے وہ جمع ہو چکے تھے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو کنویں میں ڈال دیتا ہوں اور جلا دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ بکھرے نہیں، لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ تو میں نے جلانے کی ذرا سی ابھی ہلکا سا جلایا ہے اور تو ایک تھمگاما کھڑا ہو گیا، تو بہت مشکل سے کہتے ہیں میں نے معاملے کو قابو کیا، اور اگر یہ معاملہ اس وقت قابو میں نہ آتا تو لوگ تو اس کو مار چکے ہوتے، اور وہ بیچارہ داڑھی والا آدمی، وہ نمازی آدمی، اس پہ کیس کیا بنتا کہ اس نے قرآنی اوراق جلائے ہیں اور توہین کی ہے مقدس اوراق کی، اور اس یعنی لوگ ہیرو بن جاتے اس کو قتل کر کے، حالانکہ وہ توہین سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو ان بد دماغوں کو چاہیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا کوئی خاتون جو ایک اسلامی کنٹری ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ پاگل ہے؟ وہ قرآنی آیات اپنے پورے کپڑوں پہ لکھ کے بازار میں اس طرح سے گھومے گی؟ وہ اس کو پتہ نہیں ہے یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں؟ تو کچھ تھوڑی سی سینس بھی تو استعمال کر لینی چاہیے۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ جو واقعہ ہوا، اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اس بیچاری کی جان بخش گئی، ورنہ تو بڑے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے اور ہیرو بن جاتے بہت سے لوگ اس کو قتل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور ایسے جن لوگوں نے اس طرح کی پروڈکٹ تیار کی ہے نا، جن قسم کے مولویوں نے، جو جذباتی قسم کے بد دماغ مولوی ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے مذہبی اسکالرز نے، اللہ ان مذہبی اسکالرز کو بھی ہدایت دے اور ان کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس کا، جنہوں نے بر وقت پہنچ کے اس معاملے کو کنٹرول میں کیا، ورنہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایشو بن جاتا۔ اور دوبارہ آخر میں یہ بات دہرانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ اس وقت مذہبی لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، مذہب کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی شخص اگر کسی چیز کا غلط استعمال کرتا ہے، ایک شخص چاقو کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو آپ چاقو بنانے والی اور چھری بنانے والی کمپنی کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، یا آپ چاقو ہوئی کو بین کر دیں کہ پاکستان میں جو ہے چاقو بنیں گے ہی نہیں کیونکہ لوگ اس سے قتل کر رہے ہیں، تو یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی۔ ایک چیز ہے اس کا صحیح استعمال ہے اور اس کا غلط استعمال، تو جو غلط استعمال کر رہا ہے اس کو برا بلا کہا جائے گا۔ ہم کسی کو توہین کی اجازت نہیں دیتے، پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر اس توہین سے کوئی غلط استعمال کرے گا اور اپنے جذبات کی بیس پہ یہ فیصلہ کرتا پھرے گا کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون توہین نہیں کر رہا، تو یہ اس قانون کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اس قسم کے مذہبی جنونیوں سے حفاظت فرمائے۔